الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في مقام آخر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا مقصود الكائنات وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی. سارے مل کے پڑھو گے میرے نال. بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ. سارے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا. اے نا تے سیاسی جلسہ ہے کوئی تے نا کو مرنے دیئے محفل کو ختم ہے. حضور دا جشن ہے, اے سرکار دا جشن ہے, اے اس محبوب دا جشن ہے جتے سارے سنگ چھڑ جاندے ہیں. محبوب قبر وچ بھی آ کے کرم نوازی فرما. اے تھے اے نہیں میں پتہ نہیں میں کیاں میں بولنا راکھن دے چلا ہو گیا خیری میری دا بندہ بیکھے نا اے بھی پڑھن لگ پیا ہے. اے حضور دی محفل ہے تے جن جتنا ذوق نہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ کچھ لے کے جائے گا. بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا. کھل کے پڑھو اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا. کھل کے نہیں پڑھ دے پہ تسی کھل کے پڑھو اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا. بسم اللہ میٹھا مدنی. ویکھنا ایک تے سرکار دی محفل ہے تے سرکار دی محفل جڑا آوے نا حضور لنگر تو بغیر جان ہی نہیں دیندے. تے سویرے دیئے لگے لنگر پکان تو آٹے واسطے جدے کھائیو دے گیت بھی گائیے. جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی
اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا آنکھوں بن کے رحمتیوں آنکھوں بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا بسم اللہ اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں آنکھوں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ رنجی والا شریف آستانہ علیہ معظم آباد شریف بس میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جی میں رب دا کلام چما آکھو ایویں جی میں رب دا پڑھو پڑھو ایویں جی میں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے آنکھو لال تیرے حسن و لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جناڈ اونا نو سلام جنا اونا نو سلام واجب الاحترام قابل عزت قابل احترام اس محفل دے اندر تشریف فرما احباب اہل سنت برادران اسلام بالخصوص زینت محفل شان محفل پیر طریقت رہبر شریعت حاجی پیر سید محمد انور امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور محفل دے اندر تشریف فرما اہل سنت دے عظیم عالم دین اور دین دے خادم حافظ صاحبزادہ پیر ضیاء الحق حمیدی صاحب پرنسپل جامعہ معظمیہ دیگر محفل دے اندر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام نعت خان حضرات نقیب حضرات اور برادر مکرم جناب محترم قاری خرم شہزاد صاحب
انہاں دے اعز و اقربا اس محفل نو سجانے دے اندر جنہ حضرات نے بھی جس طرح بھی انہوں دے نال تعاون کیتا، اللہ رب العزت صاحب دی اس محبت عقیدت ذوق شوق نو قبول فرما کے دونوں جہانہ دے اندر برکتاں دا رحمتاں دا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور صدقہ پنجاں تے چاراں دا اللہ تعالیٰ نے سانو اہل سنت بنایا ہے۔ اور ساڑھے کول اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا فضل کرم رحمت انعام عقیدہ اہل سنت ہے۔ سانو اس چیز تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے، اور اس چیز دا احساس سانو خود بھی ہونا چاہیے، سانو دوسرے احباب نو، دوست احباب نو، اپنی اولاد نو، رشتہ داراں نو اس چیز دا احساس دلانا چاہیے۔ جس طرح سے دیگر معاملات دے اندر گفتگو کرنے سانو یہ بھی ضرور گائے بگائے ایک گل بھی کردیا رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت رحمت ساڑھے کول عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ نے سانو سچا مسلمان بنایا ہے، سچا مومن بنایا ہے، سانو اہل سنت دا عقیدہ عطا فرمایا ہے، چونکہ اہل سنت ہی اہل جنت نے، یعنی گویا کہ اہل جنت اہل سنت اہل سنت اہل جنت۔ حضرات گرامی، اس چیز کا بھی سانو خود احساس ہونا چاہیے، احساس دلانا بھی چاہیے کہ ہر چیز تبدیل کر لیتی جائے کوئی حرج نہیں، اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا کاروبار، مکان، دکان، ہر چیز تبدیل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدہ کدے بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز نوی ہو جائے، مکان، دکان، گاڑی، موبائل، ہر چیز، لیکن عقیدہ کدے بھی نواں نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا پرانا عقیدہ ہوئے گا اتنا ہی خالص ہوئے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بہترین میرا زمانہ بنایا ہے۔ بہترین زمانہ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، فرمایا زمانیاں چوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر او دے نال جڑا ملے ہے، پھر او دے نال جڑا ملے ہے، تو ظاہری بات ہے جتنا پیچھے سی جاواں گے اتنا دور بہترین ہوئے گا، جتنا قیامت دے قریب جا رہا ہے اتنا بدترین ہوندا جا رہا ہے۔ اور اے گل اللہ جنوں سمجھا دے وے، چاہے وہ تندور تے روٹیاں لا رہا ہوئے، ہو سکتا ہے وہ گل یہ سمجھ گیا ہوئے کہ بہترین زمانہ ہوئے جڑا گزر گیا ہے، اور اگلا زمانہ اس تو اب تارے اور اس تو کم تر آ رہے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ گیا نا تندور تے روٹیاں لگوانے واسطے، روٹی لینے واسطے گیا تندور تے، تو جا کے تندور والے کو پوچھتا ہے بھائی یہ روٹی کتنے دی دیں گا؟ اس نے کہا کہ کیڑی چاہیے، تازی چاہیے یا بئی چاہیے؟ انہیں آکھا تازی بئی دا کی فرق ہے؟ انہیں آکھا فرق ہے، ریٹ وچ فرق ہے۔ انہیں کہا کی؟ انہیں آکھا تازی 10 روپے دی تے بئی 20 روپے دی۔ تازی 10 روپے دی، باسی جڑی ہے 20 روپے دی۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا وجہ ہے کہ او جڑی باسی روٹی ہے نا، بئی روٹی، وہ ایک دن رسول اللہ دے دور دے زیادہ قریب ہے، وہ ایک دن رسول اللہ دے دور دے زیادہ قریب ہے۔ یہ اتنا اس دور دا فرق ہے، تو عقیدہ پرانا چنگا ہے، اس چیز دا احساس ہونا چاہیے۔ میں پوچھا تھے کوئی اور بھی بلاواں ہیں؟ انہاں کہا نہیں، اللہ دا فضل ہے، سارے اہل سنت و جماعت۔ دیکھو نا اس چیز دی دلیل ایک اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ جڑا پرانا عقیدہ ہے وہ اہل سنت دے عقیدہ ہے۔ سانو اے دین اسلام، اے قرآن، اے ایمان ملے ہے حضور دی آل، حضور دے صحاب، اللہ دے ولیاں دے ذریعے دے نال، تے اے جتنے اللہ دے ولی ہوئے نے اہل سنت ہی ہوئے نے، اور ولیاں دے ذریعے ساڑھے کول اے دین اسلام پہنچیا۔ آج اسی کلمہ پڑھ رہا تے اللہ دے ولیاں دی تبلیغ دی برکت ہے۔ آج اوہی ساڑھے وڈیاں کول ساڑھے کول عقیدہ ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے، جڑا اسی قرآن میں کہنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ بالکل ہر چیز میں جدت پسندی کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدے وچ نہیں۔ جس طرح آج میڈیا دور ہے، ساڑھے نوجوانوں کو موبائل ہوتا ہے،
اور نویں تو نواں جناب مولوی اس تے آمدہ ہے اور او اے نہیں ویکھدے کہ عقیدہ کہندن فلانا مولوی تقریر بڑی سونی کردا ہے. میں کہ یار تقریر بعد دی گل ہے، پہلے عقیدہ ویکھنا چاہیے نا. او دا عقیدہ کی آخر نہیں جی عقیدہ نہ سکی کرنا تقریر بھی. میں کہ اوہی مولوی تیری اماں نو گال کڈے تو دوجے دن سننا ان کناں نہ ہتھ لانے. میں کہ گل اے نہیں، گل عقیدے دی پہلے، تبلیغ بعد دی گل ہے. میں کہ اے دیکھنا پہلے ضروری ہے دا عقیدہ کی ہے. میں کہ اگر اوہی مولوی جڑا کہنا ہے پیا بڑی سونی تقریر کردا ہے، اگر او کسی صحابی دی گستاخی کرے پھر تقریر سنے گا او دی؟ آخر نہیں سنا گا. اگر اہل بیت دی گستاخی کرے سنے گا نہیں سنا گا. نبیاں دی گستاخی سنے گا نہیں سنا گا. ولیاں دی گستاخی سنے گا نہیں سنا گا. میں کہتا پھر ہر فن دے ماہرین ہوندے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. میں کہا جدو دوجے معاملات ہوندے ہیں جس طرح ہر فن دے لوگوں کو مشورہ لیندے ہو، میں کہا جدو مولوی سنا ہوئے تو علماء کرام نو 10 لیا کرو، 10 پوچھ کے مولوی بھی سنیا کرو. اے نہیں جی تقریر بڑی سونی کردا اور آواز بڑی سونی. اور بھائی اس واسطے ایمان سب تو بڑی دولت اور ایمان عقیدہ اہل سنت دا نام ہے. اے دی سب تو زیادہ حفاظت کرو. بالکل نواں عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کسے بھی مولوی نو، خطیب نو، کسے مقرر نو سنو کوئی ایسی گل کرے جڑے عقیدہ دے خلاف ہے، فوراً اپنے علماء کرام دے نال رجوع کرو. اپنا ذہن صاف کرو، دل صاف کرو. چونکہ اہل سنت جڑے نے انہاں دے اندر ایک کمزوری ہے. باقی ہر فرقے والے اپنے عقیدے نوں انہاں دا بچہ جاندا ہے، لیکن ساڈے اندر کمزوری ہے. ساڈی قوم یا سور ال دھیان کردی یا لنگر ال دھیان کردی. بھئی لنگر ہے کی پکے ہے تے کس ٹائم کھلے گا؟ سمجھ آ رہی؟ تو پھر اسی چوکاں وچ گلیاں وچ اگے پیچھے انتظار کرنے ہاں کس ٹائم مولوی چھڑن گے، ختم شروع ہوے گا اسی مسجد جان گے. تو میں اج دس رہا سا مذاق بھی یہ لطیفہ بھی. میں کہ اسی انج کرنے ہاں، اسی پہلے آنے ہاں بھئی محفل شروع ہو گئی ہے تے جڑا آونا چاہندا ہے آ جاوے. جدوں تقریر شروع ہو جانی ہے نا اس تو بعد دروازہ مسجد دا بند ہو جانا ہے. اس تو بعد کوئی بندہ نہیں آوے گا. لانگری سانو نہیں چاہیے، لانگری نہیں چاہیے. جنہیں لنگر واسطے آمنا کار رہو، جنہیں حضور واسطے آمنا رب رسول دے ذکر وہ اسی صرف اسی اجازت دیاں گے. لہذا جدوں آمدا نا لنگر دا وقت اسی مسجد دا دروازے بند کر دینے ہیں. یہ بھی علاج کرنا چاہیے قوم دا. بہرحال ساڈی قوم توجہ ادھر کی تھی. پھر جناب جڑے شہرت والے مشہور قسم دے نعت خان ہوندے نے، خطیب ہوندے نے، ساڈی قوم کہندی کہ نہ چونکہ نام وری مقصد ہے بھئی او خطیب بلاؤ او نعت خان کے مجمع زیادہ اکٹھا ہو جاوے. بولو مجمع زیادہ بھی اکٹھا ہو جائے اگر دین ایمان دی گل ہی کوئی نہ لبے، بلکہ عقیدے نو خراب کرنے والے نعت خان ہون، عقیدے نو خراب کرنے والے خطیب ہون تے اس مجمع دا کی فائدہ ہے؟ اس واسطے کر کے بندہ وہ بلایا جائے نعت خان بھی ہوئے، نقیب بھی ہوئے، خطیب بھی ہوئے، جنہوں اپنے عقیدے دا پیٹ نہ ہو، اپنے عقیدے دی زیادہ فکر ہوئے. سمجھ آگئی؟ تھوڑے بھی بندے آ جان جڑے آمن گے انشاءاللہ خالی نہیں جان گے، کچھ لے کے جان گے. حضرات گرامی اہل سنت اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے. میں عرض کرنے رسول اللہ علیہ السلام نے اس گلوں بیان فرمایا. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی سارے ٹھیک ہیں، کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، سب ٹھیک ہیں. میں کہا یہ تیری گل ہے، لیکن رحمت للعالمین فرما دیں سارے برابر نہیں. بولو سارے برابر. حضور نے واضح طور تے او نبی جدی تعریف رب نے قرآن میں فرمائی ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میرا نبی عزیز بھی ہے، حریص بھی ہے، مومنان رؤوف رحیم بھی ہے. او نبی فرما رہے ہیں اے میرے امتیو میری امت دے اندر کلمہ پڑھنے والے، نمازاں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے سارے برابر. فرمایا 72 جماعتاں دوزخی ہون گیاں، 72 فرقے دوزخی ہون گے، ایک جماعت جنت دے اندر داخل ہوئے گی. او کون نے؟ فرمایا او میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلنے والے. بولو میرے تے میرے. حضرات گرامی اہل سنتوں نے اللہ نے قرآن وچ انہاں دی تعریف بیان فرمائی. ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب العالمین فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت والے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر فرمائی، صحابہ کرام نے ہم تک نقل فرمائی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ سے مرفوعاً یہ روایت
روایت کرتے ہیں رسولہ نے یہ پڑھا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، حضور نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ۔ یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن اے جناب مسلمانہ اس امت کافرہ یہودیاں دے نال مقابلہ نہیں کیتا جا رہا، بلکہ اس امت دے جڑے فرقے نے انہاں دا آپس وچ تقابل پیش کیتا جا رہا ہے، انہاں دا مقابلہ پیش کیتا جا رہا ہے۔ حضور فرماندے لوگوں مت اے سمجھنا صرف کافراں دے چہرے سے آؤں گے، فرمایا میری امت دے اندر بھی ایسے لوگ ہون گے کلمہ بھی پڑھن گے، نماز بھی، روزہ بھی، سارا کچھ کرن گے، لیکن بد عقیدگیاں دی وجہ تو اللہ دے محبوب بندیاں دی گستاخی دی وجہ تو ایسے لوگ بدبخت ہون گے، کلمہ بھی پڑھن گے، ایمان دا اظہار بھی کرن گے، لیکن ایمان لانے تو بعد ایسی حرکتاں کرن گے، رب دے نبیاں دی گستاخی، رب دے ولیاں دی گستاخی، حضور دی آل دی گستاخی، حضور دی اصحاب دی گستاخی کرنے دی وجہ تو دوبارہ بے ایمان ہو جان گے، دوبارہ ایمان تو خارج ہو جان گے۔ فرمایا اونا دے چہرے دنیا تے کلمہ پڑھ دے رہے، دنیا تے نمازاں پڑھ دے رہے، لیکن جدو قیامت والے دن آؤں گے اونا دے چہرے جناب سیاہ ہوں گے، تاریک چہرے ہوں گے۔ فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت والجماع، فرمایا قیامت کو سفید چہرے اہل سنت و جماعت کے ہوں گے۔ فرمایا وتسود وجوہ، فرمایا تسود وجوہ اہل البدع والاہواء، فرمایا قیامت والے دن جو اہل بدعت ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا میں اگرچہ کچھ ایسے آج بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، لیکن فرمایا نہیں اہل سنت ایک ہی جماعت ہے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ فرمایا باقی جتنے بھی فرقے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے عقیدے گھر میں گھڑ کر قرآن و سنت کی طرف منسوب کیے، آل کی طرف منسوب کیے، اصحاب کی طرف منسوب کیے، اسی طرح اہل اسلام کی طرف، علماء اسلام کی طرف منسوب کیے، فرمایا وہ بدعتی ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سفید نہیں سیاہ ہوں گے۔ حضرات گرامی میں کہتا ہوں صرف قیامت کی بات ہی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے چہرے یہاں بھی روشن ہیں۔ آپ علماء کرام کی زیارت فرمائیں، سید صاحب کی زیارت فرمائیں، علماء کرام کی زیارت فرمائیں۔ دنیا کے اندر فیصلہ ہے جتنے باقی فرقے ہیں جن کے دلوں میں رسول اللہ کا بغض ہے، آل کا بغض، اصحاب کا بغض، ولیوں کا بغض، ان کے چہرے کی جو سیاہی ہے، چہرے کی گندگی خباثت ان کے چہروں پر بھی عیاں رہتی ہے، یہاں ہی چہروں پہ پھٹکار ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی صرف یہاں کی بات ہی نہیں بلکہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ساڑی موت آمدی اسی جدوں ساڑے بزرگ بابے فوت ہوندے نے، حضرات گرامی اس وقت بھی انہاں دے چہرے چمک رہے ہوندے نے۔ اسی اپنے بابیاں نو فوت ہونے تو بعد اسی چھپاندے نہیں، اسی جلدی جلدی دبدے نہیں، اسی بلکہ میدان دے اندر رکھ کے اعلان کرنے آؤ اللہ دا ولی دنیا تو جا رہا ہے، اور رسول اللہ دا غلام جا رہا ہے، حضور دی اہل بیت دا غلام جا رہا ہے، حضور دی اصحاب دا غلام جا رہا ہے۔ اس واسطے حضرات گرامی ایتھے بھی روشن چہرے، مرنے تو بعد بھی روشن، قبراں بھی روشن، حشر بھی روشن۔ اس واسطے کیا گیا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، پڑھیے نور آنکھوں میں، سارے پڑھو نور پڑھو پڑھو، میں کلیا پڑھنے دادی نہیں، سارے تو سنال پڑھنا ہے، تا میں آگے چلنا ہے، پڑھو نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے بولیے مصطفیٰ، آنکھوں آنکھوں مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ حضرات گرامی میں سید ہونے دے ناتے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال قاظمی سید ہاں، اپنے گھر دی گل کرنا اپنی ذمہ داری ڈیوٹی سمجھنا، میں سمجھنا وہاں میرے گھر دا عقیدہ کیے،
میرے وڈیاں دا عقیدہ کی ہے، مولا علی دا کی عقیدہ ہے، امام حسن دا کی عقیدہ ہے، امام حسین دا کی عقیدہ ہے، امام باقر جعفر صادق زین العابدین دا کی عقیدہ ہے۔ اس واسطے میں ضروری سمجھنا اس حضرات گرامی اج جناب جدوں اسی حضور دے اصحاب دا دفاع کرنے ہاں، لوگ کہندے نے جناب ناسبی نے معاذ اللہ اہل بیت دے اے منکر تے گستاخ نے، اے جناب بس صحابہ دا ذکر کردے نے۔ میں کہا اے بھی تیری جہالت ہے، تینوں پتہ نہیں حضور دے خاندان وچوں او اہل بیت بنے نے جڑے حضور دے صحابی بنے نے۔ اور تینوں پتہ نہیں نبوت و رسالت تو بعد کوئی اور مقام نہیں، نبوت و رسالت تو بعد جڑا مقام ہے او دا نام مقام صحابیت ہے۔ مقام صحابیت نبوت و رسالت تو بعد مقام ہے۔ تینوں پتہ نہیں بنو ہاشم وچوں جن نے کلمہ پڑھیا او پہلے صحابی بنیا پھر اہل بیت بنیا۔ بولو بولو، پہلے صحابی بنیا، سارے بولو، پہلے صحابی بنیا پھر اہل بیت بنیا۔ اگر صرف اصحاب دا بھی لفظ زبان تے آوے تے گھبرانے دی لوڑ نہیں، اے دے اندر ہی حضور دی اہل بیت بھی داخل ہے۔ مولا علی شیر خدا اہل بیت نو اے دوری شان ملی ہے، ایک پاسے انہاں دا نا اہل بیت انہیں دے حوالے نہ لیا جاندہ ہے، ایک پاسے انہاں دا نا اصحاب رسول انہیں دے والے نہ لیا جاندہ ہے، ایک پاسے اہل بیت دے اندر بھی شامل نے، دوسری طرف اصحاب دے اندر بھی شامل نے۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک پاسے اہل بیت وچ بھی نے، ایک پاسے آپ اصحاب رسول وچ بھی نے۔ امام حسن مجتبہ ایک طرف اہل بیت وچ بھی نے، دوسری طرف حضور دے صحابی بھی نے۔ امام حسین ایک طرف اہل بیت بھی نے، دوسری طرف اصحاب رسول وچ بھی نے۔ حضرات گرامی اس واسطے کر کے اسی اصحاب رسول دا نام لینے ہاں، کہندے نہیں، حالانکہ گل اے نہیں، خود رسول اللہ نے بھی اپنے اہل بیت نو اصحاب فرمایا ہے۔ میں کہ جنہ بنو ہاشم نے کلمہ نہیں پڑھیا او اگرچہ خاندان والے تے سن لیکن اہل بیت نہیں سن۔ بولو اہل بیت۔ حضور دا چاچا سکا چاچا ابو لہب، بولو سکا چاچا ابو لہب وہ صحابی نہیں بنیا تے کوئی انہوں اہل بیت بھی نہیں کہندا، بلکہ بدبخت سی اللہ نے مذمت دے اندر پوری صورت نازل فرمائی۔ محبوب دا دشمن رہا، دنیا تے بھی ذلیل ہویا، ذلیل ہو کے مریا، اور اتنا گندا ہو کے مریا کہ وہ پتر بھی وہ نیڑے نہیں سن جاندے، اس طرح ذلیل ہو کے مریا۔ حضرات گرامی نہ ابو لہب سی، ابو لہب انہوں کہندے سن دا چیڑا بڑا چمکدار تے روشن سی، بڑا بظاہر بڑا سونا سی، روشن چہرے آڑا تے حضور دا سکا چاچا، لیکن حضور دا دشمن رہا کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو فارس تو چلے نے، دین حق دی تلاش دے اندر مصطفیٰ دی بارگاہ چ انج غلامی کیتی، حضور نے فرمایا سلمان بھی میرے اہل بیت وچوں ہے۔ سکا چاچا اہل بیت نہیں بنیا، لیکن رسول اللہ نے سلمان فارسی نو اعزازی طور تے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اے پتہ چلیا دین اسلام دے اندر اے مقام ملتا ہے صحابیت دے نال۔ اس واسطے اسی جو صحابہ دا ذکر کرنے ہیں تے میں اس واسطے زیادہ کرنا کہ آج کل بدبختی یہ چھا گئی ہے جڑے شانے دے کار جم پہ نے نا انہیں سمجھے ہے کہ تاں شانے بننا ہے جے صحابہ تے زبان چلانی، ابو بکر صدیق دی گستاخی کرنی، حضرت عمر دی گستاخی کرنی، بلکہ ظالم کے اندر وڈے دشمنی ابو بکر عمر شان آدھر ہون اسی سید بنے ہیں، پیو دادا پیچھو سننی ہے، اگو جناب وہ بدبخت ہو گیا مردوت ہے، ان کہندہ ہے میں نے سمجھ دین دی ہونڈا یہ ساڑھے وڈیاں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ حالانکہ اے عقیدہ علیہ سنت مولا مرتضی شیر خدا تو لے کے حضور دی آل صحاب کو لے کے ہون تک سارے نبیاں سارے ولیاں دا حضور دی صحاب دا آل دا اے عقیدہ ہے۔ او دی دلیل ہے وے آج بھی جتنے اولیاء اللہ او جڑے سادات نے جا کے انہوں دی کتاباں پڑھ لو تمام اہل سنت و جماعت سن۔ پیر میرلی شاہ صاحب اہل سنت سید، داتا صاحب اہل سنت سید، اسی طرح سید عثمان مروندی سیون شریف والے لال شباز کلندر سنی سید، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد اہل سنت سید۔ بلکہ آپ نے تینا رافضیاں دی مت مار کے رکھ دیتی، اتنی آپ نے مت ماری، آپ نے آکھیا کچھ یہودیاں تینا دی آپس وچ آتاں رل دیاں نے، تو اینا جناب آکھیا نہیں اے عبدالقادر سید ہی نہیں۔ میں کہا جڑا تہاڈی ماں مارے وہ سید نہیں رہندا، میں نے بھی جہاد نے سید کو نہیں، اگلے دن کہا کہ موچی ہے، میں کہا یار پا میں موچی صحیح، لیکن تو گل ایک کار جی میں گلنا کرنا دا جواب لے کے آ۔
تو چھاڑ اس گالوں میں کہا موچی کیڑا بندے نہیں ہوندے آدم علیہ السلام دی اولاد نا ساری اس دین وچ اللہ نے قرآن وچ واضح فرمایا ہے اے قبیلے جڑے نے اے شان و شوکت واسطے نہیں بنائے اے تے تعارف واسطے بنائے نے اگر مقام ویکھنا ہوے تے ویکھو ساڈے اندر پرہیزگاری کتنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ گرامی توجہ فرماؤ ساڈا عقیدہ اہل سنت دا اللہ نے کائنات وچ بلکہ کائنات ہی اپنے محبوب واسطے پیدا فرمائی محبوب واسطے پیدا فرما کے نا جتنیاں شانہ سن رب نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں ہن دیکھو میرا کوئی دوست ہوئے نا تو میں چاہنا انہوں زیادہ تو زیادہ میں شان دیواں عزت دیواں مقام دیواں ہر سہولت ہر آسائش انہوں دیواں انجی گل جتنا میرا وس لگنا میں کٹ نہیں کرنی آج دوست نے کئی آدھے نا عید آ رہی یار کپڑے بھی کو رنگ دے ہونے چاہیے موبائل بھی کو جا ہوئے تے جناب موٹر سائیکل بھی کو جا ہوئے جتی بھی کو جی ہوئے اے محبت دیاں ساریاں جناب ہوندے نا انداز ہوندے نا تے اندازہ لگاؤ آئی دا کسی نال پیار کرنے نہ ہوئے او کٹ نہیں کردا تے مالک نے اپنے رسول آخری نو محمد رسولہ نو اپنا محبوب بنایا ہے اور کائنات ہی محبوب واسطے پیدا فرمائیے تے فرمایا ساریاں قوتاں بھی اللہ دیاں نے طاقتاں دا مالک بھی اللہ ہے خزانیاں دا مالک بھی اللہ نے تو رب نے جدو محبوب واسطے آل نو چنیا صحاب نو چنیا کوئی کمی کمزوری رہ سکتی بولو یار کوئی کمی کمزوری رہ سکتی اسی نہیں چاہتے ساڑھے یار نہ کوئی غلط بندہ پھرے کوئی غلط بندہ کھلوے اے دی یاری دی سنگت کسی غلط بندے نہ ہوئے تے رب نے مکے دے اندر جس ابو بکر اور محبوب دی یاری لائی ہے اس ابو بکر دے اندر کمزوری رہ سکتی او جڑا عمر عطا کیتا جنہوں مانگ کے رسول لے آئے یا اللہ اے اسلام دی عزت اسلام نو عزت چاہی دی کمزور ہے تے مکے دے اندر جڑا بندہ ہے نا اس وقت جڑا صاحب حسیت یعنی جڑا قابل جڑا وجہت آڑا ہے وجہت آڑا اور حسیت آڑا جدا کو مقام ہے او بندیاں وچوں ایک بندہ عمر بھی ہے یا اللہ میں نو عمر عطا کر دے اگر عمر آوے تو میرے اسلام نو عزت مل جائے او عثمان جن نے اسلام واسطے سارا کچھ قربان کیتا بار بار قربان کیتا اور رسولہ دی زبان تو سنیا یا اللہ آئی تو میرا عثمان جو بھی کرے انہوں کوئی عمل نقصان نہ پچھاوے میں آج عثمان نہ راضیاں او عثمان جنہوں محبوب اپنیاں دو تیاں یکے بعد دیگر عطا فرماوے اپنیاں بیٹیاں دا رشتہ دے وے تے مولا علی آکھن لوگوں جدوں رسول اللہ دی دوسری شہزادی ام کلثوم وصال کر گیا سن نا تے رسول اللہ نو اتنا پیار سی عثمان نال رسول اللہ نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 تیاں بھی ہوندیاں نا بولو بولو میریاں 40 تیاں بھی ہوندیاں تے فوت ہوندیاں رہندیاں ایک ایک کر کے میں ساریاں تیرے نکاح وچ دے چھڑدا اے مقام ہے عثمان غنی دا نگاہ مصطفیٰ دے اندر اس واسطے کر کے اے رب نے جدوں محبوب نو چنیا نا تے محبوب ویکھو نا اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا کنتم خیر امہ تسی بہترین امت ہو ہن بالکل اے دے بلا واسطہ مخاطب تے صحابہ نے لیکن قیامت تک جڑا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑھدا ہے اور ایمان دے تقاضیاں تے او عمل کردا ہے تے او بھی اللہ دے فرمان دی وجہ تو بہترین ہے امتاں وچوں بولو کی ہے بہترین جے قیامت تک آنے والا امتی اگر بندے دا پتر بن جاوے تے بہترین ہو سکدا ہے تے صحابہ کتنے بہترین ہیں صحابہ کس درجے دے بہترین ہیں اس واسطے کر کے رب نے محبوب واسطے بہترین تو بہترین چیزوں کا انتخاب فرمایا ہے ان تو قرآن سنے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا رب نے فرمایا محبوب تیرے اصحاب دے واسطے اساں تقوی ضروری قرار دے دیتا ہے کلمہ تقوی ضروری قرار دیتا ہے لازم و ملزوم قرار دے دیتا ہے محبوب ہو ہی نہیں سکتا تیرا صحابی ہوئے متقی نہ ہوئے تیرا صحابی ہوئے پرہیزگار نہ ہوئے اے رب دا فرمان قرآن ہے اے تاریخ نہیں اے کسے بندے دی گل نہیں اے ذاکر دی گل نہیں مولوی دی گل نہیں رب دا سچا قرآن ہے رب فرماندا ہے وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى اسا محبوب دے صحابہ واسطے کلمہ تقوی ضروری قرار دے دیتا ہے یا اللہ کیوں فرمایا قانو احق بها وَأَهْلَهَا تو ڈکنا نہیں نارا ہوں تو اجازت کھولی رب نے کی فرمایا کلمہ تقوی ضروری سنو اگے کیوں فرمایا اس واسطے اے بڑی قابل غور بات ہے رب فرماندا ہے کانو احق بہا و اہلہا اسا جنہاں نو حقدار سمجھیا
جنہاں محبوب دی صحابیت دا اہل سمجھیا انہاں محبوب دا صحابی بنایا ہے. آج کئی داڑھی منہ نکے نکے داڑیاں رکھیاں نے. میں اس دور میں ہوتا, میں رسول اللہ کو دیکھتا, میں باتیں سنتا, میں پاس بیٹھتا, میں کہا جی تم اس قابل ہوندی ہو تو ضرور اتھے ہوندی ہو. تو جتھے ہیں اتھے رو. آزادی کوڑ کرلی تے جپے چھتیرہ نو اپنی حالت پہلے ویکھ. تینوں اتنی توفیق نے رسول اللہ دی سنت ہی پوری سجا لویں. اخ میں اس دور میں ہوتا تو یہ کرتا ہو. کسی آگیا نا بڑی وہ مثال بھی بنی, نعت خان پہ آکے جے میں ہوندہ کبوتر میں مدینے جاندہ, میں آج کہوں نے کیا بے جاؤ تھے وٹھیں کرنیاں نہیں جا کے بے جا تھلے. اتنے تو جو گیا تو منہ تے سنت سجا پہلے نمازی تے بان. تو اپنی حالت ویکھ کہ میں مدینے کبوتر ہوندہ, تو کبوتر ہو کے تو کی کر گاندھی پڑھا سی اتھے بھی جا کے بندے دا پتر بن تھلے بے جا. اس واسطے کر کے اسی اس قابل ہوندے نا رب سانو بھی حضور دا صحابی بناندہ. اسی اس قابل ہی نہیں سی. وہ بزرگاں کیا نا حضور دے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وے کیا کیا سبحان اللہ یہ اکھاں نے جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا کاش اسی بھی ویکھ دے. انہاں فرمایا نا ایک گل نہ کریں, خبردار تو اے تھوڑا کرم رب نے تینوں محبوب دا امتی بنا دیتا ہے. او تینوں پتہ نہیں ازمائش دا دور سی, تو اتھے ہوندی ہو تینوں پتہ ہے تو صحابی ہوندی ہو یا ابو جہل دی کمپنی چ ہوندی ہو, عبداللہ بن ابی دی کمپنی چ ہوندی ہو, تینوں کی پتہ دو کی ہوندی ہو. اے شکر ادا کر رب نے محبوب دی امت وچ رکھیا ہے. محبوب دی کہندے نا کہ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے, بولیے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. سارے پڑھیں شکر کر وہ تیرے, سارے پڑھو شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. حضرات گرامی جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن رب دا قرآن اے محبوب تیرے صحابہ واسطے اساں کلمہ تقوی ضروری قرار دے دیتا ہے. یا اللہ کیوں فرمایا؟ اساں حقدار سمجھیا, اہل سمجھیا. مفسرین فرماندے نے اللہ دے علم دے اندر اہل مکہ وچوں جیڑیاں ہستیاں اللہ تعالیٰ نے محبوب دے دین واسطے, اسی طرح محبوب دی صحبت واسطے جیڑیاں ہستیاں نو جڑے افراد نو اہل سمجھیا, حقدار سمجھیا, اونا ساریاں نو رب نے محبوب دی صحابیت دا مقام عطا فرما دیتا. رب نے سمجھیا تھا ابو بکر صدیق ایویں نہیں صحابی بنے, رب نے ازل تو منتخب فرمایا ہے. اے عمر ایویں صحابی نہیں بنے رب نے پہلے دن تو, بلکہ ابو بکر عمر دیاں شاناں تے تورات انجیل وچ مصطفیٰ دے نال لکھیاں سی. جتھے مصطفیٰ دیاں صفات سن ابو بکر عمر دی بھی شان سی. بلکہ حضرت او صحابی جڑے بڑے مظلوم نے جنہ دا نام لویے نا تے اندر دی گندگی باہر آ جاندی, جنہ دا نام ہے حضرت امیر معاویہ. اچھا یہ کوئی شک نہیں کہ منافق دی پہچان واسطے مولا علی دا نام ہی. اگر اہل بیت دی دشمنی چیک کرنی ہوئے نا تو مولا علی دا نام لو, تے جے صحابہ دشمنی چیک کرنی ہوئے تو معاویہ دا نام لو. ایک کل گروپ ایک ساڑا انہوں مولویاں اولے چیک بندہ پہ آکھیں الیاس قادری صاحب تے اعتراض پہ کرے معاذ اللہ. آکھے پہ انہوں جدہ نمہ بیان انہوں جاری ہویا نا الیاس قادری صاحب دا کہ وہی اپنے پیر نو چیک کرو جڑا پیر صحابی دا گستاخ ہے, کسے دا گستاخ ہے, اگر حضرت معاویہ دا گستاخ ہے ایسے پیر تو دور ہو جاؤ. اے نمہ انہوں دا کلپ چلے. اچھا او گروہ سینڈ کسے کیتا نا تو انہیں کیا ایک جڑا سڑیا سے اندروں دل جلے ہوندے بیچارے بیچ کے, او پہ آکھے یہ دیکھو نا الیاس قادری صاحب پہلے بھی بدعتیں نہیں نکالتے ہیں, یہ بھی انہوں نے بدعت نکال دیا. دیکھو منافقت چیک کرنے کے لیے تو جناب وہ حضرت علی کا نام تھا, صرف حضرت علی کا نام تھا. میری عادت بحث کرنے گروپاں چاہیے نہیں, چونکہ گل لمبی ہو جاندی ہے, نکال ہوندہ کوئی نہیں. ایویں پھر فضول وقت بھی ضائع ہویا, ایویں میں نہیں کردا, میں پھر خاموش ہو گیا. بہرحال میں کہا تینوں اے تو مینوں دس با ٹھیک ہے مولا علی دا نام منافقت دی پہچان واسطے بالکل اسی تسلیم کرنے ہیں, لیکن دس اے دا حسر کتھے بس صرف حضرت علی دا نام ہی منافقت باہر نکالدا ہے, یا منافقت دی پہچان واسطے صرف نام علی ہے. میں کہا دی حد بندی وکھانا کتھے, میں کہا بالکل صرف مولا علی شیر خدا آپ دا بغض ہی منافقت نہیں, بلکہ حضور دے کسے صحابی دا بھی بغض منافقت ہے. حضور نے خود فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا لوگوں, فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. فرمایا میرے ابو بکر عمر دی محبت بھی ایمان ہے, انہاں دا بغض بھی کفر ہے. سارے اچھا بولو سبحان.
اور رسولہ کی فرمان دین ابو بکر عمر دی محبت کی ہے ایمان، انہوں دا بغض کی ہے کفر۔ میں کہا ساڑھے بزرگ لکھ گئے، امام تحاوی نے اپنے اس شرح عقیدہ تحاوی اندر لکھے ہے، آپ فرمان دین صحابہ دی محبت ایمان دین احسان ہے۔ فرمایا صحابہ دا بغض ایک کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ اے ساڑھے بزرگ آج الیاس قادری نے گل نہیں کی تھی، ساڑھے پرانے بزرگ کہہ گئے نے صحابہ دی محبت ایمان ہے، صحابہ دا بغض منافقت ہے۔ میں کیا مولا علی دا بغض منافقت ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق دا بغض منافقت نہیں؟ اور سنو ایک حدیث پاک سنو، حضور نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصاری والعربی فہو لإحدى ثلاث اما منافقا و اما لزانیت و اما لغیر طہور۔ حضور نے فرمایا جو میری اطرت، میرے انصار، میرے عرب تینوں کا نام لیا، صرف اطرت نہیں، صرف اہل بیت نہیں، انصار کا بھی نام لیا، اسی طرح رسول اللہ نے عرب کا، پورے عرب کا نام لیا، جو بھی اہل اسلام ہے، فرمایا جو میری اطرت کا حق نہ پہچانے، میرے صحاب کا حق نہ پہچانے، میرے انصار کا حق نہ پہچانے، وہ تینوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو وہ منافق ہے۔ میں کہتے ہوں ایک نظر آمدی ہے، بلکہ بخاری مسلم دے اندر یہ حدیثہ پوری، بلکہ باب بن امام بخاری نے کہ حب الانصار ایمان و بغض الانصار نفاق، اس طرح کر کے، یعنی پورے باب بن امام بخاری امام مسلم نے کہ انصار صحابہ دی محبت بھی ایمان ہے، انصار صحابہ دا بغض بھی منافقت ہے۔ رسول اللہ واضح فرمایا ہے میری اطرت دا گستاخ، میرے انصار دا گستاخ، میرے عرب دا گستاخ تینہ وچوں ایک ضرور ہے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض دی حالت دی گندگی دی حالت دا نطف ہے، حمل ہے۔ اے رسول اللہ نے سارے صحابہ واسطے فرمایا ہے۔ اس واسطے کر کے میں کہ الیاس قادری صاحب نے نمی گل نہیں کی تھی، قرآن و سنت نے نچوڑ پیش کیتا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا میں نے سارے صحابہ محبوب کے لیے چنے ہیں، ابو بکر کو بھی چنا، عمر کو بھی چنا، عثمان کو بھی چنا، مولا علی کو بھی چنا، حتیٰ کہ سارے صحابہ کو، حضرت امیر معاویہ کو بھی چنا، حضرت ابو سفیان کو بھی چنا، سب کو چنا۔ حضرات گرامی رسول اللہ نے اپنے ارشاد کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا، یہ بیان کر کے آگے انشاءاللہ میلاد کی چند باتیں کریں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار علی منہم اربع ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ اب رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے، رسول اللہ خود فرما رہے ہیں جس طرح قرآن نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ وہ قرآن تھا، آپ توجہ فرمائیں، جو حقدار تھے وہ صحابی بنے۔ رسول اللہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا لوگوں نبیوں رسولوں کے بعد عالمین میں سے رب نے میرے اصحاب کو خود اختیار فرمایا ہے، فرمایا میرے سارے صحابہ ہی اللہ کے مختار ہیں، اللہ کے اختیار کردہ ہیں، لیکن فرمایا ان ساروں میں سے میرے 4 یاروں کو رب نے بالخصوص منتخب فرمایا۔ وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے۔ اس واسطے کو کہندہ ہے جیڑا حق نہیں مندہ حیدر کو، جیڑا حق نہیں مندہ حیدر کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا وت سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا، سارے آنکھو صدیق دا سچ مشکوک تا وت سچ زمین تے۔ حضرات گرامی تانوں مبارک ہوئے آل سنت آسی، قرآن دا بھی دامن ساڑھے کول، سنت دا بھی دامن ساڑھے کول، آل دا بھی دامن ساڑھے کول، اصحاب دا بھی دامن ساڑھے کول۔ آج لوگاں دا کام تاریخ تو بغیر نہیں چل دا، کہندے نہیں تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو۔ میں کہہ جے تاریخ پڑھی تامی تو نس جانا ہے۔ اس واسطے تاریخاں دو نے، ایک سچی تاریخ ایک جھوٹی تاریخ ہے، ایک واقعی اسلام دی تاریخ ہے، ایک شیطان دی تاریخ ہے، جڑی تیرے وڈے لے کے کتاباں وچ پا گئے، او دی وجہ سے انہوں نے پتا سی اسی جڑا مذہب تیار کر رہے ہیں قرآن وچ کوئی نہیں،
سنت وچ کوئی نہیں، علی پاک دی سیرت وچ کوئی نہیں، علی پاک دے ارشادات وچ کوئی نہیں۔ انہاں کیا کیوں نہ اپنی نسلاں واسطے سہولت بنا جائیے، انہاں جھوٹی تاریخ لے کے کتاباں دے اندر واڑ دتی۔ اج کہندے تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، تاریخ۔ جدوں آکھے کوئی تاریخ پڑھو، آکھو کیڑی تاریخ پڑھیے؟ جڑی اصل تاریخ ہو پڑھیے یا جڑے تیرے وڈے لکھ کے نو پڑھیے؟ کیڑی تاریخ پڑھیے؟ اپنی تاریخ تے ویکھ تو کتھے سیں؟ جدو ابو بکر صدیق دی بیعت ہو رہی سی تو کتھے سے؟ حضرت عمر دی بیعت تو کتھے سے؟ حضرت عثمان دی بیعت تو کتھے سے اس وقت؟ جس وقت حسن و حسین حضرت امیر معاویہ نو امت دا امام بنا رہے سن، اس ٹائم تو کتھے سے؟ اچھا بولو سبحان اللہ یا اچھا بولو۔ حضرت معاویہ دا نام پتہ کیوں لئی دا؟ میں کہ دسیا نا صحابہ دی دشمنی چیک کرنا تو معاویہ دا نام لو، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت معاویہ دا ذکر کرنا تو مراد ہے بھی کہ اسی انہوں نے حضرت مولا علی دے مقابلے تے لیا نا 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 نا۔ یہ سوچنا نہیں، جڑا بندہ حضرت معاویہ نو مقابلے تے لاوے نا سی انہوں لانتی سمجھنے ہیں، جڑا مولا علی دے مقابلے تے معاویہ لاوے انہوں کی سمجھنے ہیں؟ ملعون۔ بلکہ حضرت امام حسن حسین دے مقابلے تے بھی اسی اہل سنت حضرت معاویہ نو نہیں لیام دے، حسن حسین دی شان تے معاویہ تو بھی بلان سمجھنے ہیں۔ ایک گل ذہن وچ نہ لیامی، ساڈے امام نے واضح لکھ دیتا ہے فرق مراتب بے شمار۔ آپ نے فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ اسا کیا وجہ ہے جڑا بندہ صحابہ تے منہ کھولنا چاہتا ہے نا، وہ پہلا جڑا پردہ پھاڑتا ہے نا، جڑا دروازہ کھولتا ہے تے معاویہ دی ذات ہے، وہ ایتھوں شروع ہوندہ ہے۔ جڑا تے معاویہ تے بے باک ہو جاندہ منہ کھولتا ہے، او نہیں، اس بدبخت دی اگلی نسل حضرت ابو بکر صدیق دی بھی گستاخ ہو جاندی، حضرت عمر دی بھی گستاخ ہو جاندی۔ ساڑھے بزرگ تاں فرما گے لوگو حضور دے صحاب دی حیا مقام مرتبے دا پردہ رب نے حضرت معاویہ نو بنا دیتا ہے۔ اینو کدے پاٹن نہ دیا ہے، اگر یہ پھٹ گیا سمجھے توڑا ایمان پھٹ جاوے گا۔ اور بزرگ فرماندے ہیں سانو ایک قرآن کنے دیتا ہے؟ صحابہ نے۔ بولو بولو کنے دیتا ہے؟ سنت کنے دیتی ہے؟ اے جڑے چوڑے مراسی آج بکواس بھونکتے ہیں صحابہ نے، اینا دے ابے سانو دین دیتا ہے؟ کنے دیتا ہے؟ حضور دے صحابہ نے دیتا ہے۔ بولو کنے دیتا ہے؟ تو بزرگ فرما گئے اگر کسے بندے نو ویکھو نا، ایک بندے نو ویکھو، کسے ایک صحابی تے زبان کھولے، یقین کرو اے اہل اسلام وچوں نہیں، پرلے درجے دا اے دشمن اسلام ہے۔ کیوں؟ اے ساڑھے قرآن نو مشکوک کرنا چاہتا ہے، ساڑھے دین نو مشکوک کرنا چاہتا ہے، ساڑھی سنت نو مشکوک کرنا چاہتا ہے، صحابہ تے زبان درازی کر کے جی تاریخ پڑھو۔ میں کہا تاریخ تے نو نظر نہیں آمدی؟ ابو بکر صدیق حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی، اے تاریخ کوئی نہیں؟ حضرت عمر دی بیعت کی تھی مولا علی نے، اے تاریخ نہیں؟ حضرت عثمان دی بیعت، اے تاریخ نظر نہیں آمدی پئی؟ میں کیا حسن و حسین حضرت معاویہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے امت دا امام بنایا، اے تاریخ نہیں نظر آئی؟ کیڑی تاریخ ہے؟ میں کہا سن پھر تاریخ، ہر تاریخ گواہی دیں دیئے، ہر تاریخ گواہی دیں دیئے، حضور دے 4 صحابے خاص عظیم شان صحابی، ہر تاریخ گواہی دیں دیئے، حضور دے 4 صحابے، پہلا یار صدیق اکبریں اتے دوجا عمر خطاب، تے تریجا یار عثمان غنی، چوتھا حیدر پاک نواب، اینا 4 دا جیڑا دشمنے اتے لانت کرن سوا۔ یہ بھی تے تاریخ ہے، ایک کیوں نہیں نظر آئی؟ اس واسطے کر کے حضرات گرامی حضور دے صحابہ نو اللہ کریم نے خود منتخب فرمایا ہے، سب نو خود چنے آئے۔ اس واسطے ہر بندے نو چاہیے اپنے بچیاں نو، اپنی اولاد نو، دوستاں نو اس چیز دا احساس دلاوے کہ شکر کرو اللہ نے سانو اہل سنت رکھیا، کسی دا بے ادب گستاخ۔ ساڑھے چہرے تاں ہی روشن نے، ساڑھے دل روشن نے، ساڑھیاں زبانہ صاف نے، ساڑھیاں زبانہ صاف نے، ساڑھے دل صاف نے۔ حضرات گرامی اس طرح کر کے میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ نے کی فرمایا۔ اچھا ایک بچہ مشورہ کر رہا سی، ایک شعر دی فرمائش کر رہا سی امام حسن دے والے نال، کہ کوئی شک نہیں امام حسن دا کردار بڑا عظیم سی۔ اے دے اندر آج لوگ شروع کر دیں نا حضرت معاویہ زبان کھولنا، کہہ دیں جی وہ معاویہ وہ جس نے جناب حضرت علی پاک سے جنگ کی، تو میں کہا جی صحابی نہ جنگ کرے تو پھر کی ہو جاندہ ہے؟ کی ہوندہ ہے؟ میں کہا دس کو دلیل لیا، قرآن وچو لیا، حدیث وچو کو دلیل لیا۔ میں کہا حضرت معاویہ بھی صحابی نے تے مولا علی بھی صحابی نے، اسی جنوں منے حضور دی وجہ تو منے ہیں، مولا علی نو حضور دی وجہ تو منے ہیں۔
استے معاویہ نے حضور دی وجہ تو منیا ہے. میں کہ اسی اپنی وجہ تو نہیں مندے. جنہاں اپنی وجہ تو منیا نا انہیں پوری اہل بیت نو بھی نہیں منیا. انہیں نبی دیاں بیویاں بھی آکھیا نہیں اہل بیت ہے نہیں. انہیں اہل بیت نو بھی جناب معاذ اللہ اہل بیت ہونے دا بھی انکار کر دیتا. حضور دے صحابہ تے الگ رہ گئے. حضور دیاں بیویاں بھی اہل بیت مننے تو انکار کر دیتا جڑے کہندے ہم اہل بیت والے ہم اہل بیت والے ہیں. میں کیا صحابی دے مقابلے دے وچ کی ہوندا. میں کہ وخا قرآن وچوں دلیل لیا, حضور دے سنت وچوں لیا, صحابہ دے قوال مولا علی دے ارشادات وچوں لے کے آ, امام حسن حسین دے ارشادات وچوں لے کے آ. میں کہ رب دا قرآن کہندا ہے مسلمان آپس وچ لڑ سکدے ہیں. بولو بولو مسلمان آپس وچ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. رب دا قرآن کہندا مسلمان آپس وچ لڑ سکدے ہیں. بولو لڑ سکدے ہیں. جے لڑ جان تے کی کرو؟ انہاں نوں بھونکن لگ پو, بکواس کرو, گانا دیو نہیں. فرمایا سلو پیدا کرو. اچھا بولو جاگو یار سنو کی کرو. تے جڑے لڑانا چاہندے آج بھی انہاں گلاں چھیڑ چھیڑ کے مرن مسلمان آپس وچ پاکستان دے قتل و غارت ہوئے. رب کہندا لڑ پین تے صلح کراؤ. اے نہیں فرمایا لڑائیاں کرو فساد کرو بکواس شروع کر دیو. یہ اس دور وچ بھی سن جدوں آپس سے صحابہ لڑے سن وچ جڑی ایک ٹیم سی نا فسادی جڑے اندروں یہودی سن اتوں مسلمان بنے سن. او بکواس کو ہستے علی نو گانا کردے سن کو ہستے معاویہ گانا کردے سن. اے مت سمجھو کہ آج ہی گالے بیماری آئی دی نہیں. جڑے اس وقت سکے نہیں سن آج بھی سکے نہیں. تے جڑے اس وقت سکے سن ادوں بھی حیا کردے سن. ادوں بھی حیا کردے سن. پھر ویکھو نا جی جنگ کیتی جس تے معاویہ نے مولا علی سے. تے پھر کی ہو گیا یار جنگ بند ہوئی ہے کہ جے جاری ہے جنگ؟ وہ جنگ بند ہو گئی. مولا علی دے پتر امام حسن نے جدو سلو کر لیے تے تیری جنگ کیوں نہیں بند ہو رہی؟ تیری سلو کیوں نہیں ہو رہی؟ جدو نبی پاک خود کہندے نے ان ابنی ھذا سیدن, اے میرا بیٹا حسن سردار ہے. اور اے سردار کیوں ہے؟ فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اے میرا پتر بڑا وڈا دا کارنامہ ہے, اینو میں تاں سردار کہہ رہا. فرمایا سردار اس وجہ تو سید اس وجہ تو ہیں انہیں اپنی بندے آج حکومت لینے واسطے نا حکومت لینے واسطے بندے مروان دن, لیکن میرا پتر میری امت دا خون بچانے واسطے اپنی حکومت دی قربانی دے دے اپنی حکومت دی قربانی دے کے میری امت دا خون بچاوے گا, سلو پیدا کروائے گا. فرمایا میرا پتر تاں سردار ہے. آج جڑا سید ہے نا وہ کہندا ہے میں تے معاویہ نو گال کڈاں تے میں علی دا پتر بننا, یا میری محبت علی جڑی پوری ہوندی ہے. لیکن امام حسن او سید نے جنہاں رسول اللہ سید آکھیا ہے. تے امام حسن تے سلو کر رہے ہیں. امام حسن دی تو سلو ہو گئی تے تیری جنگ کیوں ہے؟ اس واسطے کر کے شاعر نے بڑا خوبصورت لکھیا. انہیں میں 2 شعر پڑھ کے اگے ملا شریف انشاءاللہ چند گلاں کرنے ہیں. انہیں آکھیا کہ قابل تقلید ہے مولا حسن. سارے پڑھئے قابل تقلید ہے, سارے پڑھو قابل تقلید ہے مولا حسن. قابل تقلید ہے مولا حسن, عشق کی امید ہے مولا حسن. بولیے عشق کی امید ہے مولا حسن. اسی کی کہہ رہے ہیں مولا حسن. بولو کی کہہ رہے ہیں مولا علی بھی کہندے ہو, مولا حسن کہندے ہو, مولا حسین کہندے ہو. جی کو مولا ابو بکر آکھے تو پھر پیڑ کیوں پہندی؟ مولا عمر آکھے تو پیڑ کیوں پہندی؟ مولا عثمان آکھے تو پیڑ کیوں پہندی؟ آکھے جی علی مولا ہے تو میں کہ پھر حسین مولا کیوں آنا ہے, حسن مولا کیوں آنا ہے؟ میں کہ جی حسن حسین مولا ہو سکتے ہیں تو ابو بکر مولا نہیں ہو سکتے جنہ دے پیچھے کھلو کے مولا علی نمازاں پڑھا, جڑے مولا علی دے بھی امام ہو. اور بھائی امام سارنا ابو بکر صدیق مولا علی دے امام کو نہیں. حضرت علی کتنے نماز پڑھ دے سن؟ رسول اللہ بعد مسلح تے کون کھلوتا سی؟ صدیق اکبر علی پاک نے وکری مسجد بنائی, کو گھر میں جماعت کروائی ہے. مسجد نبوی چاہ کے پیچھے نمازاں پڑھیاں, ابو بکر دے پیچھے, عمر دے پیچھے, عثمان دے پیچھے. اس واسطے میں جتنے حضرات ہیں تشریف علماء, میں کہنا اس بات نو عام کرو, اس رافضیت دی جاڑی ختم ہو جاوے. جدو نالوں ابو بکر داکھو امام ابو بکر, اے جڑا نہ بڑھا رہا نا کہ امام باہر ہی نہیں, اے تیرے گھر دی گل ہے. مولا علی کو پوچھا, آپ فرماندے نے پہلے امام اس امت دے ہدایت دے امام ابو بکر صدیق. آپ فرماندے امام الہدا و شیخ الاسلام. فرمایا اے ابو بکر عمر ہدایت دے امام نے,
یہ مولا علی دا فرمان ہے. علی پاک کو پوچھ اس امت دے پہلے امام کون نے؟ میں کہا 12 بھی ساڈے امام نے. تے میں کہا لیکن پہلے امام ساڈے ابو بکر صدیق نے جڑے انہاں 12 دے بھی امام نے, انہاں 12 دے بھی امام نے. اس واسطے کر کے تے جڑے حضرت علی دے بھی امام نے انہاں نے مولا آکھیا کرو امام ابو بکر, سارے بولو امام, امام عمر, امام عثمان, مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان. اے عام کر دیو, رافضیت اپنی موت آپ ہی مر جائے گی. سارے پڑھو قابل تقلید ہے مولا, آنکھوں قابل تقلید ہے مولا, عشق کی امید ہے مولا, یک دل و جان جس نے امت کو کیا, یک دل و جان جس نے امت کو کیا, صلح کی تصویر ہے مولا حسن, صلح کی تصویر ہے مولا, صلح کی تصویر ہے مولا. اور آل زہرا کا غلام زار ہوں, آل زہرا کا غلام زار ہوں, میرے دل کی عید ہے مولا. سارے پڑھو میرے دل کی عید ہے مولا, میرے دل کی عید ہے مولا. حضرات گرامی ملا شریف دی چند گلاں ملا شریف دیاں سنو. رسول اللہ کی فرمایا سی جنتی او جماعت ہے جڑی میرے صحابہ دے طریقے تھے. جنتی کیڑی جماعت ہے جڑی میرے صحابہ دے طریقے تھے. ایک جناب کمپنی دا آپریشن ہو گیا, جڑے کہندے نہیں صحابہ نے معاذ اللہ جنازہ بھی نہیں پڑھیا, آکھو لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسے ملعون لوگ نے جڑے کہندے رسول اللہ فوت ہوئے انہاں صحابہ جنازہ بھی نہیں پڑھیا. اساں کیا لعنت اللہ علی الکاذبین, اساں کیا ساڑیاں کتاباں تے ساڑیاں رہ گیاں. تیری بنیادی کتاب ہی کہندی ہے کہ جناب نہ مدینے والیاں چوں کوئی بچیا, نہ ارد گرد و نواح جتنے دیہات سن انہاں وچوں کو بچیا, بلکہ انصار نے مہاجرین نے سب نے فوج در فوج رسول اللہ دا جنازہ پڑھیا ہے. لیکن تو کہنے صحابہ چھڑ گئے, لعنت ہوئے اس طرح دی زبان تے جڑا کہے حضور دے صحابہ چھڑ گئے تے کہندے جناب حضور دے صحابہ اسلام تو پھر گئے. اساں کیا نہیں تسی بھی جنت دے نیڑے بھی نہیں جا سکدے. رب نے فرمایا جنت تیاری حضور دی آل صحابہ واسطے کیتی. میں کہ جڑا صحابہ دا دشمن ہے نہ او جنت وچ جا سکدا ہے, نہ آل دا دشمن جنت وچ جا سکدا ہے. میں کہ جنت وچ او نہیں جانا ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا سی اے ابو بکر جنت وچ او نہیں جانا ہے جنوں ٹکٹ میرے علی نے دینا ہے. تے جناب علی پاک نو نبی پاک نے کیا علی ٹکٹ اونوں ہی دینا ہے جدے دل وچ میرے ابو بکر دی محبت ہونی. میں فرمانا ابو بکر دا دشمن جنتی ہے نہ علی دا دشمن جنتی ہے. جنت وچ او نہیں جانا ہے جڑا صدقہ پنجاں تے چاراں, صدقہ پنجاں تے. کسی آکھے آگے نہیں سنیا, اے تو پہلی بار یہاں ہے پہ آگے تے پنجاں دا 12 سنیا. میں کہ آج سن لیا, میں کہ ہوں یاد رکھیں صدقہ پنجاں تے کیوں. میں کہ چیک کرنے واسطے. کی چیک کیتا؟ میں کہ چیک کیتا ہے کہ رڑک کنوں پیندی. میں کہ جڑا پنجاں تے چاراں دا حد ہے نا, جڑا پنجاں تے 12 دا حد ہے, بولو جڑا پنجاں تے ہو سکتا ہے چاراں دا سن کے انہوں رڑک پیندی ہوئے, لیکن جڑا پنجاں تے چاراں دا حد ہے انہوں پنجاں تے 12 آخدیاں کوئی تکلیف نہیں ہوندی. جڑا پنجاں تے چاراں دا حد ہے 12 دا منکر نہیں ہو سکدا. میں کیا میں گندگی بار کڈے واسطے آہنا صدقہ پنجاں تے چاراں. تسی بھی آکھا کرو صدقہ پنجاں تے, نوکر پنجاں تے, بولو نوکر پنجاں تے, نوکر پنجاں تے, صدقہ پنجاں تے. رسول اللہ نے فرمایا جنتی وہ ہیں جو میرے صحاب کے طریقے پہ ہیں. مولا علی بھی صحابی ہیں, امام حسن بھی صحابی ہیں, امام حسین بھی صحابی. اب دوسری ٹیم وہ ہے جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں, ہم صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن تم جو جشن میلاد کرتے ہو نا یہ جائز نہیں ہے. جشن میلاد جائز. میں کہا کیوں؟ اکھی اس وجہ سے کہ اس طرح صحابہ نے نہیں کیا, اس طرح صحابہ نے. تو میں کہا جو صحابہ کر کے کر دے رہے او تو کرنا ہے. صحابہ جدوں بھی دکھ پہنچدا سی نا کسی مصیبت وچ صحابہ دی زبان تے ماں پیو دا نام بعد وچ آندا سی, پہلے رسول اللہ دا نام آندا سی. صحابہ نو جدوں مصیبت آئی انہاں زبان تے یا رسول اللہ, یا محمد.
صحابہ جنگ وچ پھس گئے رسولہ دے دور ہوئے یا وصال ہو گیا ہوئے آپ دا جدوں بھی صحابہ تے مصیبت آئیے صحابہ نے زبان تے ماں پیو دا نا بعد وچ آندا سی رسولہ دا پہلا آندا سی کیونکہ رسولہ نے کہا سی تواڈے چ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکدا جڑا ماں پیو تو ود کے میرے نال پیار نہ کرے تے صحابہ نے پیار نہیں کیتا ماں پیو تو ود کے کنے کرنا ہے اس واسطے مصیبت وچ آج ساڈا بڈھا بابا ٹھڈا لگے نا پیڑ ہوے تے آدا ہے ہائے اماں تے صحابہ اماں نہیں سی آدے کہندے سن مصطفیٰ یا رسول اللہ یا محمد حضرت عبداللہ بن عمر دا پیر سون گیا نا کسی آکیا اونو بلاؤ جڑا پیارا ہے زیادہ جڑا زیادہ پیارا انہوں بلاؤ عبداللہ بن عمر نے ایک لمحہ میں نہیں سوچیا ابا پیارا ہے اماں پیاری ہے پتر پیارا ہے بیوی پیاری کی پیارا ہے اس سے وقت لمحے تو پہلے عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد بولو کی کیا یا اسی اس واسطے کہنے ہیں صحابہ دے طریقے تے تو نہیں میلاد منانے والے صحابہ دے طریقے تے نہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ سارے پڑھو شروع سے جاگو جاگو یار میں سفر بھی کرنا ہے اس واسطے مینوں کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا تساں تے ایتھوں جناب اٹھنا لنگر کھانا ہے کار چلیا جانا ہے ذرا بیداری دا ذرا ذوق شوق دا اظہار کرو مل کے پڑھو شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول کوئی آکھے کتھے تحقیق اپنی لے کے آ تسی آکھو صحیح مسلم اٹھا کے لے صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آستانہ علیہ رنجیہ والا شریف آستانہ علیہ مسلم آباد شریف پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ آج جناب لوگ بخاری اٹھائی لے آمدن بخاری کہنے تسی رفع یدین نہیں کر دے تو اڈی نماز ہی کوئی نہیں امام بخاری نے رفع یدین لکھے ہے میں کہ امام بخاری دا عقیدہ تیرے آڑا ہے یا ساڑھے آڑا ہے جے امام بخاری بھی تیرے نزدیک ساڑھی طرح مشرک ہوئے تو پھر رفع یدین بعد وچ کر لواں گے پہلے امام بخاری دا عقیدہ دسیے کیے میں کہا امام بخاری دی اور بھی کتاب ہے وے یا صرف بخاری ہے انہیں کہا نہیں اور بھی ہیں میں کہا میرے کوئی بھی ایک موجود ہے جدنا الادب المفرد ہے میں کہا امام بخاری نے اتھے ایک باب بنے آئے جتھے حضرت عبداللہ بن عمر دی گل لکھنی سی کہ جناب جدہ پیر سو جاوے کی کرے اونا امام بخاری نے لکھیا ان ویخ امام بخاری دا عقیدہ ہے روایت آنکھیں ضعیف ہے تے آخدہ پھر ہن جڑا باب بنے امام بخاری نے او ضعیف تے نہیں ہو سکتا باب ضعیف تے نہیں نا بھئی عنوان قائم کیا امام بخاری نے فرمایا جس کا پاؤں سن ہو جائے وہ کیا کہے امام بخاری بتا رہے ہیں یہ صرف عبداللہ بن عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ قیامت تک مصطفیٰ کے جس امتی کا پاؤں سو جائے امام بخاری اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جس کا پاؤں سو جائے قیامت تک وہ کہے یا محمد میں کہ ایک باری تم امام بخاری اور آکھا یا محمد پتہ لگے بخاری چکی ہے تو کچھے لائیے میں کہا سن میں کہا امام بخاری دا پیر سن ہوندا ہوے دا کہ نہیں اکھے ہوئی جاندا ہوے دا تو میں کہا پھر جے امت نو آخرن کہ یا محمد آخنا تے خود کی آخدے ہون گے میں کہا امام بخاری کی آخدے ہون گے وہ بھی یا محمد ہی آخدے میں کہا پہلے یا محمد آخ تے پھر رفع یدین تے بھی گل کر لینے نہیں سمجھ آئی گل دی اس واسطے کر کے پوری امت ہے نعرہ یا رسول اللہ اس صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں کیا
اس طرح جشن نہیں کیا. تو میں کہ پھر کہ اخی یہ نیا ہے نا, یہ پہلے اس طرح نہیں تھا. تو میں کہ صرف جشن میلاد ہی بدلیا یا اور بھی کچھ بدلیا ہے؟ میں کہ تیری جڑی مسجد ہے ذرا اپنی مسجد, میں کہ ہاں ہاں تیری مسجد جڑی تو بنائی ہے یہ صحابہ دی انجے دی مسجد ہوندی سی. اے تو محراب بنایا, میں کہ 10 سے کسی حدیث میں کٹ کے وخا صحابہ دی مسجد محراب ہوندا سی. میں کہ تو محراب بنایا لکھاں لا چھڑے نہیں محراب تھے, اسی 4 چڑیاں ملا دیاں لائیے لیٹاں لائیے تو تو آنا فضول خرچی ہوگی, کسی غریب کو دے دیتے, کسی غریب کو کھانا لے دیتے. تو میں کہ جدو تو محراب بنایا تینوں نہیں یہاں آیا, تو یہ فضول خرچی کیوں کیتی, لکھاں محراب تے کیوں لائے نے؟ اے محراب وچ میں کہ محراب نے نماز پڑھانی یا محراب تو بغیر میں کہ مسجد نہیں. رسولہ دور وچ مسجد نہیں ہوندی سی تو میں کہ محراب ہوندے نہیں ہوندے سن. میں کہ پھر تو یہ بدعت کیوں کیتی تے لکھاں لائے نہیں, 10 کیڑے کھاتے وچ نے؟ میں کہا مینار جدوں بنا, تو مینار اپنی مسجد دا بنا, دوروں پتہ لگے ساڈی مسجد بن گئی ہے تے اعلان کردا رہے ہیں جی مینار بن رہا ہے, صدقہ جاریہ ہے, کوئی سریا دے وچ جزاک اللہ, کوئی سیمنٹ دے وچ جزاک اللہ, تے ادھروں تو آنا ہے بدعت ہوندی ہے جڑی صحابہ نہ کیتی ہوے تے ثواب واسطے کریے, دین سمجھ کے کریے. تے میں کہا جڑا تینوں مینار واسطے دیندا رہیا ہے اونوں تو جزاک اللہ دا رہے ہیں, اے مینار بنانا دین ہے؟ اے مینار بنانا دین ہے؟ میں کہا کڈ گواہ کسی حدیث وچوں کس صحابی نے مینار بنایا؟ میں کہا تیرا مینار دین ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ دا میلاد دین نہیں ہو سکتا. اے جشن میلاد میں کہا دین نہیں ہو سکتا. میں کہا مہنگی تو کلین پوا چھڑی ہے, صحابہ کلینہ تے نماز پڑھ دے سن, اے فضول خرچی کیوں کیتی یا؟ تو جناب تینوں کوئی اے سی لا دے وے, تو اے سی واسطے نماز پڑھنا آمنا ہے مسیتی؟ میں کہا تو انہوں بھی آنا جزاک اللہ, بلکہ جی فلان چودھری صاحب نے ماشاءاللہ جی ہمیں اے سی لگوا کے اللہ انہیں برکت دے, انہیں اللہ جزاتا فرمائے. میں کہا تینوں کوئی اے سی لگا کے دے وے تینوں انہوں جزا مل سکتی؟ صحابہ نے نہ کیتے آوے تینوں کو ساؤنڈ سسٹم لا انہوں جزا مل سکتی ہے؟ تینوں جناب کوئی مدرسہ بنا دے وے جزا مل سکتی؟ میں کہا صحابہ بھی علم دین اور پیار کو نہیں سن کر دے, تینوں زیادہ پیار ہے آدھنا تو انہوں ملاد نہ تو انہوں رسولہ نہ زیادہ پیار ہے, تسی جشن ملاد کر دیو, تسی اکو تینوں مسیتی نہ زیادہ پیار ہے صحابہ نہ. صحابہ تے محراب نہیں بنائے, صحابہ تے دریاں نہیں بچھائیاں, صحابہ تے ساؤنڈ تے اے سی تے, یہ اس وقت نہیں تھا. میں کہا یہی تو دسنا چاہنے ہیں نا کہ تو آپ ہی آنا, یہ اس وقت نہیں تھا, ہوتا تو صحابہ. میں نے کہا یہی وجہ ہے جس انداز میں ہم جشن میلاد کرتے ہیں, اگر خوشی کے انداز اس دور میں ہوتے مصطفیٰ کے صحابہ اسی انداز سے جشن میلاد مصطفیٰ کرتے. میں کہ ہو نہیں سکتا. میں کہ تو ہیں وہ صحابی سن تو وابی ہیں. میں کہ تیرا پتر جمے نا تو خوشی کرنا ہے تینوں کدے صحابہ دا عمل یاد, تو مسجد بنا میں خوشی کرنا ہے کدے صحابہ دا عمل یاد, مدرسہ بنا میں خوشی کرنا ہے کدے صحابہ دا عمل یاد نہیں آیا, دکان مکان بنا میں دعوتہ کرنا ہے کدے تینوں یاد نہیں آیا کہ صحابہ بھی مکان بنا دے سن, کدے انہیں اس طرح نہیں کیتا, صحابہ بھی کاروبار کدے انہیں نہیں کیتا. میں کہ صرف تینوں صحابہ دا عمل یاد آمدہ ہے جدوں حضور دا جشن میلاد آمدہ ہے. تو میں کہ بیماری اصل پتہ کی ہے؟ میں کہہ دا مطلب ہے نہیں وہ تو صحابہ دے عمل تے چلنے والا یا صحابہ نہ تینوں پیار ہے. اصل بیماری یہ وے تیرا دل محبوب دی محبت عشق تو محروم ہے. میں کیا اہل سنتوں نے اتنی خوشی اپنی اولاد تے نہیں کر دے, اپنے کاروبار تے نہیں کر دے, اپنے دکان مکان تے نہیں کر دے جتنا آمنہ دلال دی آمد کر دے. میں کیا محبت رسول دی گل ہے, اے جشن میلاد بدعت نہیں محبت رسول ہے. اوکے کیویں؟ میں کہ اس وجہ تو اللہ نے کیا ہے کہ محبت کرو, محبوب کی تعظیم کرو. رب نے کسی شکل کا پابند ہمیں, بولو بولو, شکل کا پابند, محبت کا پابند کیا, محبت کی کسی شکل کا پابند نہیں کیا, مطلقاً حکم دیا ہے. فرمایا کوئی قید نہیں, کوئی پابندی نہیں, فلاں وقت فلاں انداز میں محبت کرنی ہے. فرمایا بس شریعت کی حد کے اندر رہ کے, دائرے کے اندر رہ کے, حرام سے بچ بچ کر جس طرح بھی رب رسول کی محبت کا, تعظیم مصطفیٰ کا اظہار کرو گے رب کے حکم پہ عمل ہو جائے گا. اب آخری باتیں سنو جی. ہم کہتے ہیں صحابہ والے ہیں, بلکہ اپنی جماعتاں دے نام صحابہ دے. میں کیا صحابہ دے مزاج والے, صحابہ دے انداز والے اہل سنت و جماعت نے. میں کہا اسی جشن میلاد کر تسی کہتے ہو اس کی دلیل لاؤ, خاص دلیل لاؤ. میں کہا رب نے جدوں خاص شکل ہی مقرر نہیں کی تھی تے خاص دلیل کتھوں لے کے آوی ہے؟ رب فرماندا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, صلاۃ و سلام پڑھو. میں کہ ہن 10 رب نے کسی الفاظ دا پابند کیتا ہے کہ کنہ سیغیاں نال پڑھو, کیڑے پڑھو درود کو پابند کیتا ہے؟ آخر نہیں. تو میں کہ پھر اسی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول پڑھنے تکلیف کیوں ہوندی جو رب نے پابند ہی نہیں کیتا؟ میں کہ کوئی وقت دا پابند ہے کہ کوئی نہیں, جگہ دا کوئی نہیں, تو میں کہ زان تو پہلا پڑھنے تینوں تکلیف کیوں ہوندی؟ جو رب پابند نہیں کیتا تے تیری کی حیثیت ہے تو سانو پابند کریں کہ اذان سے پہلے نہیں؟ میں کہ رب نے تو فرمایا پڑھو,
جن الفاظ سے مرضی پڑھو، جس وقت مرضی پڑھو، جس جگہ مرضی پڑھو، جتنی دفعہ مرضی پڑھو۔ میں کہا کیوں؟ رب نے امت پہ رحمت کی ہے، آسانی کی ہے کہ بھئی اگر نماز کی طرح پابند کر دیا جائے کہ جس طرح نماز 5 دفعہ پڑھتے ہو نا، درود بھی 5 دفعہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، بتائیے مشکل بنتی یا نہ بنتی؟ اب بولو۔ اللہ نے آسانی واسطے فرمایا کوئی پابندی نہیں، 1 دفعہ پڑھو، 10 دفعہ پڑھو، جس الفاظ نہ مرضی پڑھو، جس وقت پڑھو، رب دے حکم تے عمل ہو جائے گا۔ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہو، یہ صحابہ نے نہیں پڑھا۔ میں کہتے صحابہ مسجد کے اندر اذان دیتی؟ اچھا بولو سبحان۔ آخری گلاں ترکڑے ہوئے، این لگدا تواڈے بھی آخری ساہ نے، ذرا ترکڑے ہو کی ہو گیا؟ تقریر دے آخری ساہ نے، تواڈا آخری ساہ نہیں، ترکڑے ہو کے بولو۔ اور بھئی صحابہ نے اذان پہ جناب اذان سے پہلے صلاۃ والسلام صحابہ نے نہیں پڑھا، تو میں کہ مسجد کے اندر صحابہ اذان دیتی؟ میں کہ بخا کسے صحابہ نے ایک اذان صحابی نے مسجد اندر دیتی ہوگی؟ میں کہ پھر سپیکر تے دیتی؟ میں کہ جنہیں تینوں سپیکر لے کے دیتا ہے تو وہاں کیسی جزاک اللہ۔ میں کہ صحابی نے سپیکر، میں کہ پہلے اے دس بس صحابی نے سپیکر دیتی کہ نہیں دیتی؟ تو میں کہ جنہیں تینوں سپیکر لے کے دیتا ہے انہوں کو ثواب ملے دا یا فضول خرچی دا گناہ ملے دا؟ آخر نہیں ثواب ملے دا۔ تو میں کہ یار حیرت ہو گئی ہے، اتھے جدو تیرے سپیکر دی، تیرے سپیکر دی گل ہے تو آنا نہیں جو انہوں ثواب ملے دا، ان صحابہ نے سپیکر تے دیتی یا نہیں دیتی؟ میں کہا بالکل اسی طرح، میں کہا اصل موجود سی، شکل بدل دی رہی۔ مسجد کی اصل رسولہ کے دور میں موجود تھی، شکل بدل گئی۔ قرآن کی اصل موجود تھی، قرآن کی شکل بھی تبدیل ہو گئی۔ پہلے زیر زبریں نہیں تھی، نقطے نہیں تھے، اس طرح جلد کے اندر 30 پاروں کے اندر تقسیم نہیں تھی۔ قرآن کی شکل بھی بدلی، مسجد کی شکل بھی بدلی، تبلیغ دین کی شکل بھی بدلی، تعلیم دین کی شکل بھی بدلی۔ میں کہ جہاد کی شکل بھی بدلی۔ صحابہ تلوار تیر سے جہاد کرتے تھے، آج میزائل ایٹم بم کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ میں کہ تو سانو جشن میلاد دا مشورہ دینا ہے نا کہ صحابہ نے نہیں کیا بدعت ہے، میں کہ کدے پاک فوج نوں بھی تے مشورہ دے ہاں کہ میزائل نہ جہاد کرنا بدعت ہے، ایٹم بم نہ جہاد کرنا بدعت ہے، جنگی سیارہ نہ جہاد کرنا بدعت ہے۔ صحابہ نے تو تیر تلوار کے ساتھ کیا ہے۔ پاک فوج کو سلام، پاک فوج یہ بدعت چھوڑ دو، تلواریں لے آؤ، نیزے لے آؤ، برچیاں لے آؤ۔ آکھن دے مولوی دا دماغ خراب ہے، انہوں مینٹل اسپتال جمع کراؤ۔ اے ساڈی فوج مروان گا جی۔ ادھر انڈیا والے جناب گنا لے کھلوتے ہوں، ساڈا تلوار لے کے آئیں تو ادھر ٹھاں کرن تے او پہ جاندے۔ او پاگل دیا پترا، اصل موجود ہے، شکل بدل گئی۔ میں کہا جس طرح مسجد کی اصل تھی شکل بدلی، تمہاری مسجد بھی نئی شکل کی ہے۔ تعلیم دین تھی شکل بدل گئی، تبلیغ دین تھی شکل بدل گئی، اسی طرح جہاد تھا شکل بدل گئی۔ میں نے کہا اسی طرح جشن میلاد کا انداز بدل گیا لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ میں نے کہا اگر تو مسجد کا محراب بنائے تجھے ثواب مل سکتا ہے، چاہے صحابہ نے نہیں بنایا۔ اگر مینار بنائے تجھے ثواب مل سکتا ہے، چاہے صحابہ نے نہیں بنایا۔ تجھے کوئی دری بچھا کے دے اسے ثواب مل سکتا ہے، چاہے صحابہ نے نہیں۔ اسی طرح تجھے مدرسہ بنا کے دے اسے ثواب مل سکتا ہے، چاہے صحابہ نے نہیں۔ میں نے کہا امام احمد رضا کے غلام سیدہ آمنہ کے لال کا نئے انداز سے جشن منائے، ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے۔ ہون کوئی آکھے کہ پہلے میلاد ایندا نہیں سی، ہن صرف لنگر کھا کے نہیں جانا ہے، گل بھی نال لے جانی۔ اللہ نے 2 پانڈے دیتے، نرا اے نہیں چوڑاں واسطے نہیں دیتا، علم واسطے بھی دیتا ہے تھے۔ اے بھی خالی رکھیا کرو تے کو لے کے جا کرو نال، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر زیادہ فکر کریا کرو۔ ہن یہ دسو اگر تانوں کو بندہ اتھوں باہر نکل دیو، مثال دے طور تے کوئی یاد ہے کدھروں آیا جشن میلاد تو آیا، اخے تے پہلا تے نہیں سی ہوندا، تو انہاں آکھو کی آکھو دے انہوں دسو، انہاں آکھو تو پہلے ہوندا سے، تیرا ابا سی پہلے، اخر نہیں انسان ہے نا انسان، تو میں کہ انسان دا نہ آ گیا تو تو جائز ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل رحمت ہو تو خوشی کرو۔ میں کہ عام فضل تے خوشی دا حکم ہے تے مصطفیٰ تو بڑا کیڑا فضل ہے؟ اخر نہیں اس طرح تو نہیں نا، میں کیا اللہ فرینج کرنے ہاں، گل مکا دینے ہاں، گل مکانے ہاں۔ میں کیا اچھا اے دس کہ رسول اللہ دا فضل ہے رحمت ہے، میں کہ حضور دی آمد دی خوشی ہونی چاہیے۔ میں کہ اللہ تو دس کیویں ہونی چاہیے، اونج رل کے کر لینے، خوشی ہونی چاہیے نا، دس کیویں کریے خوشی؟ چلو ہن تے میلاد گزر گیا، اگلے سال فیصلہ تو کر دے خوشی کیویں کرنی چاہیے؟ رب دا حکم ہے نا، قرآن ہے جی، قرآن ہے، خوشی ہونی چاہیے۔ میں کہ انداز تو دس، اگلے سال مل کے حضور دا جشن کریں گے۔ ایک اور بھی سوال کر لوے ہے، آکھے اللہ دس عمر کتنی ہو گیا؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ اللہ ذرا سوچ کھاں آج تک حضور دی آمد یا حضور دے ملنے تے کدے خوشی کیتی ہے؟
سوچ ذرا بوجھ پا ہاں دماغ تے کدھرے غلطی نال کدے غلطی نال حضور دی آمد دی خوشی کیتی یا کدھرے رب دا حکم سی نا قرآن پڑھے ہے تے آج تک خوشی کیتی یا رب دے اس حکم تے عمل کدے کیتے ہی دس کیویں کیتے او طریقہ دس کیویں خوشی کیتی یا تے جس طریقے نہ کیتی یا وہ کسی حدیث وچوں کڈ کے بکھانے مائی دے اللہ اس واسطے کر کے ایک گل نہیں رب نے ایتھے بھی پابند نہیں کیتا فرمایا خوشی کرو یا اللہ کس طرح فرمایا کوئی پابندی نہیں وجہ کیا ہے جوں جو دور تبدیل ہوگا خوشی کے انداز بھی بدلیں گے خوشی کے انداز بھی تبدیل ہوں گے کبھی سادہ انداز تھا لائٹیں نہیں تھی دیوے ہوتے تھے پھر جناب لائٹیں آ گئیں بڑی بڑی بتیاں ہوتی تھی اتنے بڑے بلب ہوتے تھے آہستہ آہستہ بریک جناب جدید ہر سال نئی سے نئی لائٹ نئی سے نئی جناب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب قیامت تک جس صورت میں بھی لائٹ روشنی زینت ہے رب نے اسے زینت فرمایا ہے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے او بھائی رب نے ستارے بھی محبوب کے میلاد کے لیے بنائے آسمان بھی محبوب کے میلاد کے لیے زمین بھی میلاد کے لیے رب نے محبوب کے میلاد کے لیے ستارے سجائے ہیں ہم ستارے نہیں لا سکتے ہم چھوٹی چھوٹی بتیاں تو لگا سکتے وہ بھی زینت ہے یہ بھی زینت ہے رب نے زینت فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ فرمایا کیڑا مائدہ لال ہے جڑا رب دی بنائی زینت نو حرام قرار دے سکے انہیں کہا جا دلیل لے کے آ لیٹاں نویاں لگیاں میں کہا دلیل لے کہ لیٹ رب نے فرمایا سمان دے ستارے زینت نے اے روشنی نے زینت نے میں کہا یہ بھی زینت نے اے زینت دے اندر نے چنگے کپڑے پانے زینت نے چنگا لباس پانا زینت ہے چنگی جوتی زینت چنگی گڈی چنگا مکان اے لائٹاں اے سونیاں دریاں اے سارا کچھ زینت ہے رب نے فرمایا میں خود بنیا واسطے خود پیدا کی تھی کیڑا حرام کر سکتا ہے رب دی پیدا کر دے زینت نو اس واسطے کر کے میں کیا بس ایک گل ذہن میں رکھو نا کو صرف میلاد نہیں جشن میلاد نہیں بدلا اچھا آخری گل ہے بس کہندن جی صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا عمر کے دور میں نہیں تھا عثمان کے کیا نہیں تھا میلاد نہیں تھا اکھو لعنت اللہ علی الکاذبین انہاں کو میلاد ہے کیا ساڑھے کو پوچھو میلاد کیے حضور دی آمد دا ذکر کرنا میلاد کیا رب نے نہیں کیتا قرآن وچ کوئی نہیں مصطفیٰ نہیں کیتا ایدہ کی مطلب ہے میں کہا میں دس چکے ہیں کہ بھئی اصل موجود ہے صحابہ بھی حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے خوش بھی ہوتے تھے رب نے ہمیں محبوب کا امتی اور صحابی بنایا اپنے اس انداز سے اسی طرح جیسے مسجد کی شکل سارا کچھ بدل گیا میں کیا گالے وے صرف میلاد نہیں بدلا بلکہ ہر چیز اگر تو کہنا نا جشن نوہ کرنا جائز نہیں تو مولوی جی تو اپنی شلوار بھی بدلنی پہ جانی اپنی قمیض بھی بدلنی پہ جانی اس واسطے تو سانو کٹ کے وکھا کے دینا ہے کہ جی میں میری شلوار سیتی ہے نا انجے دی صحابہ سواندے سن کٹ کے وکھا کے تو لے کے آویں گا صرف جشن میلاد بدلیا نظر آمدا ہے تینوں اپنی مسجد نظر نہیں آمدی مدرسہ نظر نہیں آمدا یہ سارا کوئی نہیں ہے اللہ دا شکر ادا کرو رب نے اپنے محبوب دا امتی بنایا محبوب دیتا ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی زبان نال میلاد بیان کر کے گل ختم ہے آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ سارے پڑھو بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو سارے پڑھو گے میں قربان تینا تھی باہو میں قربان تھی کھول کے پڑھو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو
ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اے مہینہ غوث پاک دا امام اہل سنت نے غوث پاک واسطے لکھیا ہے. فرمایا میرے غوث جی میں اللہ نے نبیاں چو محبوب نو شان دیتی ہے نا تو انہوں ولیاں چین شان عطا فرمائی. فرمایا محبوب دا ذکر بلند کیتا محبوب دے صدقے توڑا ذکر بھی بلند ہے. یہ ان آلہ لکھیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر. ان اے جڑا شعر ہے نا میں تو انہوں پتہ ہے کدی طرح سے سنانا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اونا دے بیٹے سن وڈے مفتی مختار احمد نعیمی. اے تسی نیٹ یوٹیوب تے سرچ کرو نا مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی. اونا دے 2-4 بیان نیٹ تے موجود نے. آڈیو بھی ان آ رہے ہیں جڑے کیسٹاں میں سن نا انہوں ویڈیو بنا کے آڈیو نو وہ بھی انہوں تقریباً اپلوڈ کر رہے ہیں. بیان انہوں نے سننے والے مفتی صاحب دے صاحبزادہ صاحب دے مفتی بھی سن سریلے بھی سن آلہ دا شعر پڑھ دے سن کمال کر دے سن. میں انہوں نے بڑیاں تقریریں شروع سنیاں انہوں نے نقل بھی لانا رہا میں انہوں نے طرف تو انہوں شعر سنانا لگا. آپ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ہیں جی کی کہندے سن کہ وَرَفَعْنَا آپ کہندے سن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. سارے پڑھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. پڑھئے سارے ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا. وما علیہ الا البلاغ. جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت. مل کے پڑھ لو 2-3 شعر سارے پڑھو. باغ جنت کے ہے بہرے باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل. حضور دی اہل بیت دا دشمن کوئی بھی ہوئے چاہے حضور دیاں بیویاں دا دشمن ہوئے حضور دے گھرانے دا دشمن ہوئے مولا علی دا دشمن ہوئے سیدہ خاتون جنت دا دشمن حسن و حسین دا دشمن سیدہ عائشہ پاک دا دشمن سیدہ حفصہ دا دشمن جیڑا بھی ہوئے سب واسطے وے تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم سارے کو لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ
علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت